الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یہ 52 نمبر شروع ہوا اپنا. ہم پڑھ لیں کفریات کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب، سبحان اللہ. جس میں قرآن شریف کا ہمارا چیپٹر جاری ہے. سوال: کیا انجیل پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ آسمان پر سے 4 کتابیں نازل ہوئی. سب سے پہلے توریت شریف سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام پر، سبحان اللہ. زبور شریف داؤد علیہ السلام پر، سبحان اللہ. انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، سبحان اللہ. اور سب سے افضل کتاب قرآن پاک سب سے افضل نبی علیہ السلام پر نازل ہو، جو ہم اللہ کے آخری نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ چاروں کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، سب اللہ کے کلام ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے. عمل صرف قرآن شریف میں کرنا ہے، جی. قرآن شریف پر کرنا ہے. تو سوال کیا ہے؟ کیا انجیل پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، بلکہ ہر آسمانی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے. چنانچہ فقہاء کرام فرماتے ہیں جو شخص کسی آسمانی کتاب کا انکار کرے وہ کافر ہے. اللہ اکبر. تو چاروں کتابوں میں ایمان ان کو لانا ہے. کیا رد و بدل والی انجیل پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ اپنے سامنے کوئی پیش کر دیا انجیل ہے، دیکھو، اور اسے بدل دیا گیا، رد و بدل، انہیں کچھ میں سے نکال دیا گیا، رد کر دیا گیا اور کچھ بدل دیا گیا. تو جو رد و بدل والی کتاب ہے، صحیح والی کتاب ہمارے پاس نہیں آئی، تو کیا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ سنا ہے انجیل وغیرہ میں لوگوں نے کافی رد و بدل کر ڈالا ہے، کیا پھر بھی اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا؟ تو اس کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی آسمانی کتابوں کے بارے میں اسلامی عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے بہار شریعت حصہ اول صفحہ 29 پر فرماتے ہیں: سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے. ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان سے اس کا تحفظ نہ ہو سکا. کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا ہی باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، انہیں بدل دی گئی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا. لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو وہ ہماری کتاب قرآن مجید کے مطابق اگر ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اگر مخالف ہے تو یقین جانے کہ ان کی تحریفات سے ہے. یعنی کہ اگر کوئی انجیل ہمارے سامنے پیش کیا، کوئی بات پیش کیا، توریت زبور کی کوئی بات، اگر وہ بات قرآن شریف سے مطابق ہے تب تو اس کو مانیں گے ہم. لیکن اگر قرآن شریف کی مخالفت کر رہی ہے تو انہوں نے بدل دی گئی، وہ بدلی اپنے بات اپنے پاس آ رہی ہے. سمجھے نا؟ اور اگر موافقت اور مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے اور نہ تکذیب کریں گے، نہ اس کو سچا مانیں گے نہ جھوٹا مانیں گے. سمجھے نا میری بات؟ نہ درست مانیں گے نہ جھٹلائیں گے، بلکہ یوں کہیں گے اگر کوئی بات اپنے سامنے تینوں کتاب جو پچھلی گزری ہے اس میں سے کوئی ایسی بات اپنے سامنے آ جائے جو قرآن شریف کی مخالفت کری ہے نا، قرآن شریف کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو نہ غلط بولیں گے نہ صحیح بولیں گے، بلکہ کیا بولیں گے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولی، یعنی اللہ عز و جل، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آیا؟ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے: میمن قوم کو مذاقاً قرآن سے ثابت کرنا. میمن اپن جیسے انصاری ہے، شیخ ہے، پٹھان ہے، خان ہے، چیپا ہے، ایسے الگ الگ جو ہوتے، تو اس میں سے ایک میمن بھی ہے. تو میمن قوم کو مذاق کے طور پہ قرآن سے ثابت کرنا کیسا؟ کچھ میمن اور غیر میمن لوگ مل کر بیٹھے تھے، اس میں میمن برادری کے بارے میں بات چھڑی. اس پر ایک شخص نے مذاقاً کہا: میمن بھائیوں کی تو بہت بڑی شان ہے، دیکھو ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. کچھ بھی یہ کہہ کہ اس نے لہجے کے ساتھ پارہ 30 سورہ بلد کی 98 آیت کریمہ پڑھی. اولئک اصحاب المیمنہ تلاوت کی. یہ سن کر حاضرین میں ہنسی کا پھوارہ بڑھ پڑا. حالانکہ اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے.
اور اس نے دوسرے مطلب میں لے لیا مذاق کے طور پہ. تو جتنے حاضر تھے اس میں ہنسی کا فوارہ رکھو. شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی رہ گئے ہوں گے لیکن ہنسے کافی لوگ. ان سب کے لیے کیا حکم ہے, کیا حکم شرعی ہے؟ تو جواب ہے آیت قرآنی کا مذاق اڑانا کفر ہے, اور جو جان بوجھ کر بخوفی متفق ہو کر ہنسا اس پر بھی حکم کفر ہے. اللہ اکبر. دیکھو دو صورت ہے ہنسنے کی. ایک تو یہ صورت ہے کہ وہ اس بات کو ہاں کر کے ہنس رہے, جی. اور ایک سنا نہیں برابر سے سب ہنسے تو اس کو بھی ہنسی آ گئی, بے اختیار ہنس پڑا. اللہ اکبر. تو جو بے اختیار ہنس پڑا, جس کو سمجھ نہ پڑی اور دوسروں کو دیکھ کر ہنس دیا, اس پر حکم کفر نہیں. جی سمجھ میں نا میری بات؟ بے شک. ہاں سمجھ میں آیا. قراءت جو پڑھ دینا الحمدللہ رب العالمین, یہ جو قراءت کرتے نا یہ 7 قسم کی ہے. کتنے قسم کی ہے؟ 7 قسم کے. 7 قسم کی. ہمارے ادھر شاید ایک ہی قسم چلتی ہے. ہاں. قراءت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر کسی نے کسی ایک قراءت کا بھی انکار کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی قرآن شریف کی تلاوت جو ہم کرتے ہیں نا تو 7 قسم سے, جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد, یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. تو 7 قراءتیں متواتر ہیں. ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں جہاں جو قراءت رائج ہو وہاں وہی قراءت پہ نماز پڑھائیں, جی. تاکہ پبلک اس کو غلط بول کے, پبلک کو تو پتہ نہیں ہے وہاں پہ جو قراءت رائج ہے پبلک وہی جانتی ہے. اب پبلک کو تو پتہ نہیں ہے کہ مطلب امام صاحب نے صحیح پڑھے تو اس کو غلط بول دے گی, تو اس قراءت کا انکار ہوگا. اب قراءت کا انکار توہین ہو جائے گی تو یہ کافر ہو جائے گا. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جہاں پہ جس قراءت کا دستور ہے وہی قراءت کی جائے. جی. 7 میں سے سات میں سے جو بھی ایک قراءت کا دستور ہے جہاں پبلک سمجھتی ہے, تاکہ پبلک کو غلط نہیں بول دے اور کافر نہ ہو جائے. سب کو سمجھ میں آئے نا بات؟ جی. اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں جہاں جو قراءت رائج ہو وہاں وہی پڑھے, تاکہ کوئی شخص لا علمی میں اس کا انکار نہ کر بیٹھے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدنی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 33 پر صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں قرآن عظیم کی 7 قراءتیں ہیں, سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہے. ان میں سے معاذ اللہ کہیں اختلاف کے معنی نہیں, وہ سب حق ہے. 7 قراءت کیا ہے؟ حق ہے. اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قراءت آسان ہو وہ پڑھے. جو قراءت ہم نے آسان لگے وہ قراءت میں قرآن نماز پڑھنے قراءت کرنے کا. جس ملک میں جو قراءت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے. جیسے ہمارے ملک میں قراءت عاصم اور براوات حفص کے لوگ ناواقفی سے انکار کرے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا. قرآن و حدیث کو کہنا کوئی چیز نہیں ہے. قرآن حدیث کو کیا کر رہا ہے؟ وہ رہے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. ولید نے غلطی کی, اس پر نوید نے اس کی اصلاح کے لیے آیت کریمہ و احادیث مبارکہ سنائی. یعنی اس کی غلطی کو کہاں سے ثابت کیے؟ قرآن سے اور حدیثوں سے. جی. اس پر ولید آیات اور احادیث کے بارے میں بولا یہ کوئی چیز نہیں, نہ قرآن کا بھی کچھ نہیں سمجھ رہے اور حدیث کو بھی. تو ولید مسلمان رہا یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ولید مسلمان نہ رہا, یعنی کافر ہو گیا, یعنی مرتد ہو گیا. ارتداد کیا اس نے, اس لیے مرتد ہو گیا. کفر کیا اس نے, اس لیے کافر ہو گیا. اللہ اکبر. اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں اس کا قرآن و حدیث کے متعلق یہ کہنا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو خالص ایسا کفر ہے جس پر مرتدوں والے احکام جاری ہوتے ہیں. لہٰذا اس پر تجدید اسلام ضروری ہے, اور مسلمان ہو کر عورت کی رضامندی سے دوبارہ اس سے نکاح کرے. اگر اس سے نکاح پر راضی نہ ہو تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ عدت پوری کر کے کسی اور سے اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. قرآن پاک کی لوگ توہین کرتے, اس کی 42 مثالیں دی جا رہی ہیں, تاکہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ اپن جو ہے توہین سے بچ سکے. ٹھیک ہے, 42 مثالیں.
قرآن کریم یا مسجد یا اسی طرح کی وہ چیزیں جو شرعاً معظم ہے. اپنے لیے مسجد کتنی اہمیت کا حامل ہے, کتنی عظمت والی ہے, قرآن کتنا عظمت والا ہے. تو ہر وہ چیز جو اسلامی طور پہ جو بہت معظم ہے, شرعاً معظم ہے, وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ کی نشانی کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ نے قرآن شریف میں دیا ہے. تو جو کوئی ان کی توہین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. مسجد کی بھی توہین نہیں کر سکتے. ہاں, سنی مسجد تو جب بھی مسجد کہلائے گی, اگر سنی تو مسجد نہیں کہلائے گی. جی ٹھیک ہے نا, اس بات پہ ایگری ہے کہ نہیں؟ نہیں بولے تو کفر ہو سکتا ہے. ایگری ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی. نمبر 2, قرآن مجید کی کسی آیت کا مذاق اڑانا کفر ہے. اللہ اکبر. جان بوجھ کر قرآن پاک کو زمین پر پھینکنا کفر ہے. اللہ اکبر. جس نے دف یا کسی باجے کے ساتھ قرآن شریف پڑھا اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. اللہ عز و جل کے کسی وعدے یا وعید کو جھٹلائے وہ کافر ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہے یا کوئی وعید ہے تو اس کو جھٹلائے گا تو کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. جس نے بطور توہین قرآن مبین پر پاؤں رکھا وہ کافر ہے. اللہ جس شخص سے کہا گیا تو قرآن شریف کیوں نہیں پڑھتا یا زیادہ قرات کیوں نہیں کرتا, تو اس نے جواباً میں تحقیراً کہا, یعنی گھٹیا سمجھ کے بات کیا, میرا دل قرآن شریف سے بھر گیا یار. اللہ اکبر. یا کہا مجھے ناپسند ہے, تو یہ کہنا کفر ہے. اللہ اکبر. جس نے دوسرے سے کہا قل هو اللہ احد سے ہنڈیا پکاؤ تو اس نے کفر کیا, کیونکہ اس نے اس سے مذاق کا ارادہ کیا. قرآن شریف کی آیت کا مذاق کا اس نے ارادہ کیا, تبرک کا نہیں. یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب اس سے مذاق کا ارادہ ہو, تبرک کا نہ ہو, جو اس کی نیت دیکھی جائے گی. نمبر 11, جس نے قرآن کریم پڑھنے کا مذاق اڑایا اس نے کفر کیا. البتہ اگر قاری اس کی آواز اور لہجے کا مذاق اڑایا تو کفر نہیں. جی. جس نے بہت زیادہ تلاوت قرآن مجید کرنے والے سے کہا تو انہیں بہت زیادہ قرآن شریف پڑھتا ہے جو بندہ, اس سے اس نے کہا, کیا کہا, تو نے قرآن شریف یا فلاں سورے کا گریبان پکڑ لیا ہے, اللہ اکبر. تو اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. سمجھے کہ نہیں میری بات؟ جی بھائی. 12 ہو گیا, ٹوٹل 30 باقی. 13واں, کسی شخص کو نماز کے بعد جماعت کی طرف بلایا گیا تو اس نے کہا میں تو تنہا نماز پڑھوں گا. تنہا مطلب اکیلا. اور یہ جو ان الصلاۃ تنہا جو قرآن شریف میں آیت ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, یہ آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شک نماز, مفہوم بتا رہا ہوں, بے شک نماز بری اور بے حیائی والی باتوں سے روکتی ہے. جی. بری اور باتوں سے روکتی, تو تنہا کا مطلب روکنا ہو گیا, سمجھو. ٹھیک ہے نا. اب اس کو تنہا کو وہ معنی ملے کہ ہم تنہا ہیں, اکیلے, اس معنی میں لے رہے ہیں مذاق کے طور پہ. جی. دیکھو میں اکیلے نماز پڑھوں گا, تنہا نماز پڑھوں گا, کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان الصلاۃ تنہا فرما رہا ہے. جو لفظ تنہا کو اس نے کہاں سے کہاں ملا دیا, اللہ اکبر. یعنی اس نے تنہا سے اردو والا تنہا مراد لیا. ایسا کرنا کہنا کفر ہے. اللہ اکبر. تنہا کا تو اردو میں معنی اکیلا ہی ہے, مگر عربی میں معنی کچھ اور ہے. جی. نمبر 14, جو قرآن مجید کو غیر عربی کہے, قرآن تو عربی میں ہے, تو جو بولے عربی میں نہیں ہے اس پر حکم کفر ہے. اللہ اکبر. البتہ چند الفاظ ایسے جو ابتداءً اجمی تھے لیکن پھر وہ عربی ہی میں داخل ہو گئے, اب وہ بھی غیر عربی نہ رہے. اللہ اکبر. سمجھے نا میری بات؟ نمبر 15, قرآن کریم کی کسی آیت میں تحریف و تبدیلی. کوئی آیت میں کوئی تبدیلی کر سکتے, بدل سکتے آیت کو, نہیں. کہ اس کے بدلے یہ لکھ لو یار, ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسا کرنا یا جائز ماننا کفر ہے. اللہ اکبر. ہنسی مذاق کی نیت سے بے موقع آیات قرآنیہ پڑھنا کفر ہے. اللہ اکبر. ہنسی مذاق کی نیت سے, سکھانے کی نیت سے نہیں, ہنسی مذاق کی نیت سے. جو قرآن پاک کو مخلوق مانے اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ خالق ہے, سب بنانے والا ہے, باقی سب مخلوق ہے. بتایا تھا نا, اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا تھا کہ قرآن خالق ہے کہ مخلوق ہے, تو انہوں نے سوال کیے تھے کہ بتاؤ تم قرآن سے مراد کیا لے رہے ہو. قرآن سے مراد اللہ کلام, تو کلام تو اللہ کی صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ قدیم ہے اور خالق ہے, باقی سب مخلوق اور حادث ہے. اگر تم کاغذ کی کتاب مراد لے رہے ہو, کاغذ یہ مخلوق ہے, سمجھے نا. اب جو قرآن پاک کو مخلوق مانے اس نے کفر کیا. اگر کسی نے قرآن مبین کو توہین کی نیت سے نجاست میں ڈالا
گندگی میں ڈالا اکبر یا نجاست کے قریب پھینک دیا تو کافر ہو گیا، اللہ اکبر اور چاہے پورا قرآن ہو چاہے قرآن کی ایک آیت ہو۔ جو شخص قرآن مجید کو ناقص کہے، قرآن شریف ایک مکمل کتاب ہے، جی ادھوری نہیں ہے، ادھورا ہمارا دماغ ہے۔ جی جو شخص قرآن مجید کو ناقص کہے، ادھورا کہے، وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا، اس سے یعنی کفر ہو گیا، کافر ہو گیا وہ۔ اگر کوئی قرآن عظیم میں موجود انبیاء کے واقعات یا رسول کے معجزات، اگر قرآن عظیم میں موجود انبیاء کے واقعات یا رسولوں کے معجزات کا انکار کرے، قرآن شریف میں موجود ہے نا نبیوں کے معجزات اور رسولوں کے، قرآن کریم میں جو چوٹیوں اور حدود کے کلام کرنے کا تذکرہ ہے، اس میں شک کرے۔ قرآن شریف میں چوٹی سے بات چیت بھی سلیمان علیہ السلام نے کیے تھے، جو تذکرہ ہے، اور حدود نام کا جو پرندہ ہے وہ بھی سلیمان علیہ السلام سے بات کرتا تھا، تو یہ بھی جو ذکر ہے، تو اس پہ کوئی شک کرے کیسے بات کر رہے وہ لوگ؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے قصے جو ہے نا، تو یہ کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی معجزہ کا جو انکار قرآن شریف کے لیے کرے گا نا، وہ کافر ہو جائے گا۔ واقعہ سامری، واقعہ اسرا، واقعہ اسرا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے معراج جو کرائی تھی، اس کا تذکرہ جو قرآن شریف میں ہے، جی تو مسجد حرام یعنی مکے سے مسجد اقصیٰ تک کی جو سفر ہے وہ قرآن شریف سے ثابت ہے، تو جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ معلوم نا؟ اصحاب فیل کا واقعہ معلوم؟ کس کس کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم آپ کو؟ اس واقعہ سورہ فیل میں الم تر کیف فعل ربک، سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ ان پر حملہ کرنے والے ابابیل پرندے جو ہے، پرندوں کے واقعات ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے والا واقعہ وغیرہ وغیرہ، قصص قرآن، یعنی قرآن کے جو واقعات ہے، قصے ہیں، ان کو سچا ہونے میں کوئی شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جبکہ اصل واقعے کے وجود ہی کا انکار کر رہے۔ البتہ اس کی کوئی ایسی تفصیل جو قرآن پاک میں صراحت یعنی صاف صاف مذکور نہیں، اس کے انکار پر حکم کفر نہیں۔ بس ہم کو اتنی بات تو گہری بات تو ہم سمجھ نہیں سکتے، بس ہم کو سنی علماء کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ختم۔ جی آیات اور احادیث کچھ نہیں، آیات اور احادیث کچھ کوئی نہیں، نہیں، ایسا کہنے والا کافر اور مرتد ہے۔ اللہ اکبر قرآن کریم میں جو ملائکہ یعنی فرشتے، جنات اور شیاطین کے واقعات ہیں، ان کو خیالی کہانیاں کہنے والا کافر ہے۔ اللہ اکبر اب قرآن شریف میں بڑے خیالی واقعات ہیں، سمجھے نا؟ بولتے میں بھوت نہیں مانتا، تو جن کو تو بھوت بولتے، جی جن کو تو بھوت بولتے۔ جی اگر اس کو بھوت کی مراد اگر آتما ہے تو روح کا بھی تو ذکر قرآن شریف میں ہے، جی تو اس کا بھی انکار ہو رہا ہے، بولے بھوت نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ جنات شیاطین کے واقعات ان کو خیالی کہانیاں کہنے والا کافر ہے۔ قرآن مجید میں جو کسی ایک لفظ یا ایک حرف یا ایک نقطے کی بھی کمی بیشی کا قائل ہو، یقیناً وہ کافر اور مرتد ہے۔ اللہ اکبر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے ان میں سے بعض یقیناً ٹکراتا ہے، بعض سے بعض یقیناً ٹکراتا ہے۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، اس لیے اٹک گیا میں، کوئی ہلتا ہے تو میں اٹک جاتا ہوں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے ان میں سے بعض یقیناً ٹکراتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اگر ناسخ اور منسوخ کے سبق کہتا ہے تو تعویل ہے، اگر نقص یعنی خامی نکالتا ہے تو کافر ہے۔ اب یہ اس کا مطلب سمجھاؤں گا بعد میں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی قرآن پاک کے معجزے ہونے میں شک کرے یا اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جانے میں شک کرے تو کافر ہے۔ قرآن سے اللہ کی طرف سے نازل ہوا نا، جی اگر اس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ مل جل کر کوشش کرے تو قرآن کریم کی جیسی یا قرآن عظیم سے بہتر کتاب لا سکتے تو وہ کافر ہے۔ کوئی قرآن شریف کی جیسی یا قرآن شریف سے بہتر کتاب لا سکتا ہے کیا؟ اللہ اکبر تو کوئی بولے لا سکتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ وہ خود کافر ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔